السلام علیکم دوستو، میں ہوں تصدق شعار اور آپ دیکھ رہے ہیں تصدق شعار یوٹیوب چینل۔ کبوتر پروری ایک نہایت نفع بخش کاروبار ہے۔ اس سلسلے کی 36 ویڈیوز پیش کی جا چکی ہیں، آج 37ویں ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہے۔ کبوتروں کے سلسلے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو یا تو بیشتر ہمارے جو شوقین بھائی ہیں ان کے علم میں ہی نہیں ہیں، اور یا اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ پھر پرواہ نہیں کرتے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہت دور رس اور پائیدار اثرات ہیں، اس لیے ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اور انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کبوتروں کے لیے نمک۔ نمک کبوتروں کے جسم کی ضرورت اسی طرح سے ہے جیسے انسان کے جسم کو نمک کی ضرورت ہے، اسی طرح سے کبوتروں کے جسم کو بھی نمک کی اشد ضرورت ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں ریکارڈ کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے حسب سابق گزارش کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں مہربانی کر کے، اور پھر ساتھ بیل کے نشان کو پریس کریں گے تو آل کا ورڈ آئے گا، اس کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت حاصل ہوتی رہے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ اور ویڈیو کو مہربانی کر کے لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ لوگوں کا اس سے بھلا ہو جائے۔ نمک جو ہے یہ جیسے ضرورت ہے انسان کی اور کبوتر کی، اسی طرح اگر یہ زیادہ مقدار میں انسان استعمال کرے یا کبوتر استعمال کرے تو یہ دونوں کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ تو اس کی ایک اچھی مقدار استعمال کرنی ہے۔ اور کبوتروں میں زیادہ مقدار کب وہ استعمال کریں گے؟ اگر آپ پسا ہوا نمک ان کو رکھیں گے، پسا ہوا نمک، تو وہ زیادہ بھی کھا سکتے ہیں اور وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے نمک پسا ہوا نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے نمک کے اس طرح سے ڈھیلے بازار سے لینے ہیں، یہ ثابت نمک کے۔ اور اس میں ڈھیلا خریدتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ زیادہ نوکدار کہیں سے اس طرح سے نہ ہو کہ جب آپ ان کے کھڈے میں یا ان کی لافٹ میں یا ان کی رہائش میں وہ ڈھیلا رکھیں تو وہ کبوتر اڑ کے آئے بعض اوقات تو اس کو کہیں سے وہ اس کے جسم میں چبھ نہ جائے، وہ زخمی نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کے چپٹے سے ڈھیلے آپ نے لینے ہیں۔ یہ بے شک سائز میں اس سے بڑے بھی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی بڑے تھے جب لیے تھے، یہ کھا کھا کے انہوں نے کم کر دیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان پہ وہ بیٹیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے کسی کنالی میں ان کو رکھنا ہے، ان کے آگے کھائیں گے، کبھی کبھار بیٹ بھی اوپر آ جائے گی۔ ایک ہفتے کے بعد آپ نے پھر ان کو پانی سے دھو لینا ہے، دھو کر پھر دوبارہ رکھ لینا ہے۔ ہر ہفتے ان کو پانی سے دھو کر دوبارہ رکھ دیا کریں۔ تو اس طرح یہ آپ نے چپٹے سے اس طرح کے لے لینے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ اچھا، اس میں جب وہ کھائیں گے تو وہ چونچ مار مار کے ان کو کھائیں گے، بڑی رغبت سے کھائیں گے۔ اور چونکہ آپ نے جن دوستوں نے کبھی بھی نمک نہیں رکھا تو وہ تو ایسے جھپٹیں گے اس پہ، لیکن جیسے جیسے ان کی نمک کی ضرورت پوری ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ اس کی طرف پھر تھوڑا تھوڑا دن میں کسی وقت وہ آیا کریں گے۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کھڈے میں اس جگہ نمک پڑا ہوا ہے، تو وہ کسی وقت اپنی جسم کی ضرورت کے مطابق پھر اس کو لے لیا کریں گے، چونچے مار کے کھائیں گے تھوڑا تھوڑا، تو جو ان کے لیے ضروری بھی ہے۔ یہ ان کے ہاضمے کو درست کرتا ہے نمک۔ اس سے جو کبوتروں کی چونچیں عام طور پہ بڑھ جاتی ہیں اور پھر نیل کٹر سے کاٹنی پڑتی ہیں، اور ان کو دانہ اٹھانے میں بھی بعض اوقات دقت ہوتی ہے، بعض اوقات چونچ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ نمک پہ چونچیں مارتے ہیں تو ان کی چونچیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی خود بخود ٹھیک ہوتی رہتی ہیں اور برابر رہتی ہیں۔ اور نمک کا فائدہ ان کے جسم کے لیے یہ ہے کہ یہ ان کے نظام انہضام کو درست رکھتا ہے، ان کا ہاضمہ اس سے ٹھیک رہتا ہے، اور کبوتر پھر عام طور پہ جو وامٹنگ کرتے ہیں، دانہ پلٹتے ہیں، یہ وہ نہیں کرتے۔ اور عام طور پہ جتنی بھی غذا ہم کبوتروں کو دیتے ہیں وہ پھیکی غذا ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ ان کا جو ہے معدہ وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے پھیکی غذا کھا کھا کے، اور وہ پھر دانہ پلٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی غذا میں حقیقتاً نمک اور سرخ مرچ اور سبز مرچ یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ اور سرخ مرچ وغیرہ تو ہم اس لیے پیس کر نہیں رکھتے کہ وہ پھر جب اڑ کے آتے ہیں تو وہ مرچیں فضا میں بھی اڑتی ہیں، ان کی آنکھوں میں بھی پڑتی ہیں، اس لیے سرخ مرچ کو پیس کے نہیں رکھنا، بلکہ یہ ہے کہ جو ہم گرٹ ڈالتے ہیں، میں نے گرٹ والی علیحدہ سے ویڈیو پیش کی ہوئی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں
مختلف کمپنیاں بناتی ہیں اس میں مکس ہوتی ہیں، اس میں سرخ مرچ بھی مکس ہوتی ہے، تو وہ ملی جلی چیز جب ہوتی ہے گرٹ وہ ہم ڈالتے ہیں کسی برتن میں تو وہ اس طرح سے اڑ کے ان کی آنکھوں میں نہیں پڑتی، تو سرخ مرچ کی ضرورت تو ادھر سے ان کی پوری ہو جاتی ہے، اور یہ نمک جو ہے یہ ہم اس طرح ڈھیلے ان کے رہائش میں ان کی لافٹ میں رکھنا بہت ضروری ہے، یہ آپ ضرور یہ اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمک کے علاوہ زیرو کی چپس ہوتی ہے وہ بھی ضرور رکھیں، ایک برتن میں کسی کنالی میں رکھ دیں، بازار سے ملتی ہے، اور یہ فکر مند نہیں ہونا کہ یہ چپس تو پتھر ہے اور یہ پتھر کھائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ چپس بھی ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ ان کی خوراک کو گرائنڈ کرتی ہے اور ان کی خوراک کو ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اور مفید معلومات کے بارے میں لے کر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔